ان سب صراحتوں کے باوجود بھی وہ کہہ رہا ہے کہ غوث اعظم کا نام کوئی لیتا نہ، باقی کی حالت میں مر جاتا تھا، اب لے گا تو کنگال ہو جائے گا۔ بلا وجہ کی باتیں، بے ڈھنگی، بے تکی، نہ سرا نہ پیر، نہ کہیں لکھی نہ پڑھی، بس تقریریں جم جائیں۔ اب پبلک کا یہ حال ہے کہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نوٹ چل رہے ہیں۔ ان نوٹوں نے بگاڑا ان مولویوں کو، ان مولویوں کو، شاعروں کو جو بگڑے ہوئے چل رہے ہیں، ان نوٹوں نے ہی بگاڑا ہے۔ وہ باتیں کر رہے ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرے فرقوں میں لوگ جاتے ہیں، ان میں بہت سے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے ڈھنگی باتیں سن کر کہ ان کے مذہب میں ایسی باتیں، اسے اصل مذہب کا تو پتہ نہیں، کتابیں تو پڑھتا نہیں، پبلک کا آدمی، کالج کا لڑکا، اسے پتہ نہیں کیا ہے ان کی کتابوں میں، کیا لکھا ہے ان کے بزرگوں نے، تو یہ بے ڈھنگی باتیں سن لی اور سن کر کے سمجھ رہے یہ بھائی ان کی باتیں صحیح نہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا پچھلے سال ایک مولوی نے بیان کیا تھا، میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا جمعے کی نماز میں، کہ اگر ساتوں سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے اور دنیا کے سارے پیڑوں کے قلم تراشے جائیں اور سب جن و انسان فرشتے مل کر غوث اعظم کی شان لکھنے بیٹھیں تو وہ سب تھک جائیں گے اور قلم گھس جائیں گے، روشنائی سمندر ختم ہو جائے گی، مگر غوث پاک کی شان لکھی نہیں جا سکتی۔ تو بات ہے یار، یہ چل رہی ہیں جی، کلپیں چل رہی ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ یہ بات جو میں نے کہی، یہ ساتوں سمندروں والی، قلم والی، سب جن و انسان فرشتوں والی، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں قرآن شریف میں اللہ نے کئی جگہ بیان فرمائی ہے۔ اس کی شان میں، اللہ کی شان میں، تو اس کی شان یہ ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کئی جگہ ہے قرآن شریف میں۔ تم فرماؤ کہ اگر سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اپنے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اور میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، ولو جینا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم اتنے ہی اور بڑھا دیں۔ قرآن شریف میں کس کے لیے آیا ہے؟ اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کہیں پر بھی اس قسم کے کلمات بیان نہیں لکھے گئے، نہ پڑھے گئے، نہ بیان کیے گئے۔ اللہ کے لیے قرآن شریف میں آیا، اس نے نازل فرمائی، کئی آیتیں ہیں اس قسم کی، سمجھے آپ؟ اب ان کو غوث پاک کے لیے بیان کرنا ہے، آدمی کیا سمجھے گا، کیا کہے گا، کیا اس کے دماغ میں جائے گا؟ تعویلیں کر لی جائیں، لیکن تعویلوں تو کام نہیں چلتا، یہ بھی دیکھنا ہے کہ پبلک کیا سمجھے گی، سمجھے نہیں؟ بلا وجہ کی باتیں کہ ایسی بے ڈھنگی، بے تکی، بے سروپا حکایات بیان کر کے یہ جو مجمع بڑھا رہے ہیں، پبلک کو خوش کر رہے ہیں، یہ لوگ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، یہ سنیت کا فائدہ نہیں کر رہے ہیں، یہ سنیت کا نقصان کر رہے ہیں، سمجھے؟ ایسی مولویوں سے موقع ملتا ہے لوگوں کو برگلانے کا، پبلک کو مس گائیڈ کرنے کا، کہ دیکھو یہ ہیں باتیں ان کی مذہب میں۔ ابھی یہ کلپ چلی، مجھے بتایا گیا کہ وہ کسی نے کہہ دیا کہ جنت سے نماز نہیں ملے گی، جنت نماز سے نہیں ملے گی، روزے سے نہیں ملے گی، زکوٰۃ سے نہیں ملے گی، عشق رسول سے ملے گی۔ ایسا نماز روزے کو ایسا کینسل کرتا چلا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھا۔ نماز روزے زکوٰۃ سب اس نے دے مارے، جنت نہیں ملے گی ان سے۔ ایک تو ویسے لوگ نماز نہیں پڑھتے، آج کل نمازی کتنے ہیں؟ پانچوں ٹائم کے نماز کے پابند مشکل سے 100 میں 5 آدمی ہوں گے، حساب لگا کے دو، کسی گاؤں میں جاؤ کتنی آبادی، کتنے نمازی، 100 میں 2 4 5 پکے نمازی، اوپر سے یہ مولوی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ عشق رسول سے ملے گی۔ ابے عشق رسول کسے کہتے ہیں یہ بھی تو بتا، ابے جو عاشق رسول ہوگا اس سے نماز چھوٹے گی نہیں، تو سچا پکا عاشق رسول ہوگا اس کو اذان سن کے چین ہی نہیں پڑے گا، کیونکہ نماز کوئی اور نہیں لایا ہے، نماز بھی محمد مصطفیٰ ہی تو لائے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ عبادت خدا کی ہے، یادگار مصطفیٰ کی ہے، سمجھا؟ اچھا عشق رسول نکال لیں،
اور سری حدیث میں لکھا ہوا ہے، صاف حدیث میں، الصلاۃ مفتاح الجنہ، حضور فرماتے ہیں کہ نماز جنت کے تالے کی کنجی ہے. حدیث ہے حضور، نماز جنت کے تالے کی کنجی ہے. ہر تالے کی چابی ہوتی ہے اور جنت کے تالے کی چابی نماز ہے. یہ فرما رہے ہیں آقا دو عالم سید عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے نماز. حدیث شریف میں لکھا ہے جب حضور کوئی الجھن پریشانی محسوس کرتے تو نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تبادر الی الصلاۃ، نماز شروع فرما دیتے تھے. نماز سے اتنی محبت تھی آپ کو کہ جنگ کے میدانوں میں نماز پڑھی گئی ہے، تلواروں کی جھنکاروں میں، تیروں کی انیوں پر، نیزوں کی نوکوں پر نمازیں پڑھی جاتی تھیں، جیسے بھی پڑھ ملتی تھی پڑھی جاتی تھیں، چھوڑی نہیں جاتی تھی نماز. دشمنوں کے مقابلے کے موقع کے اوپر بھی امت مسلمہ نماز پڑھا کرتی تھی. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے دنی بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے. حضور فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین. نماز دین کا ستون ہے، کھمبا ہے. ستون جیسے یہ پلر، ان پر کوئی ہوئی عمارت، سمجھا، یہ نہ ہوتے عمارت گر جائے گی. فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے، کھمبا ہے. فمن اقامها فقد اقام الدین، اس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر لیا. من ترکها فقد ہدم الدین، اس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا. سمجھا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تقریریں سنو، پروگرام سنو، اور جو چل رہی ہیں تقریریں موبائل وغیرہ میں وہ بھی سنو. میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا دماغ رکھو، اتنا ذہن رکھو کہ ہمارا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. کیونکہ بولنے والوں میں، تقریریں کرنے والوں میں اور اس قسم کے مذہبی چینل چلانے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے بلکہ پبلک کو خوش کرنا ہے یا پیسہ بٹورنا ہے. اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے. اور جو بے سروپا حکایات ہیں، جھوٹی روایات ہیں، میں اپنے بھائیوں کو، مولوی عالموں کو مشورہ دوں گا، بھائیوں بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو، صحیح سچی بات کو بتاؤ. عزت اللہ دینے والا ہے، پیٹ اللہ بھرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.